اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ انسانی جسم کے تمام اعضاء میں سے دل کو بہت زیادہ شان، درجہ اور رتبہ حاصل ہے، حتیٰ کہ دل انسانی جسم کا، بدن کا وہ مرکزی حصہ ہے جس کے اوپر بندے کی موت اور حیات کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر یہ دل صحیح کام کر رہا ہے تو انسان زندہ بھی ہے، تندرست بھی ہے اور صحیح سلامت بھی ہے، اور اگر اس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا تو پھر انسان زندہ سے مردہ ہو جاتا ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، بہت ساری خبریں ہم پڑھتے ہیں اور بہت ساری سنتے ہیں، جن میں سے بعض خبریں یہ بھی ہوتی ہیں کہ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے فلاں کی موت واقع ہو گئی، یعنی فلاں بندے کے دل نے حرکت کرنا بند کر دی جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اس لیے دل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اشرف الاعضاء ہے، کہ تمام جسم کے اعضاء میں سے اشرف ہے، اور یہی وہ دل ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کے آخری الفاظ کچھ اس طرح سے آپ نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، کہ لوگوں یاد رکھو انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح اور درست ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے اور بگاڑ کا شکار ہو جائے تو پھر انسان کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، لوگوں یاد رکھو وہ گوشت کا ٹکڑا بندے کا دل ہے۔ تو دل کا صحیح ہونا یہ بندے کے جسم کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، اور اگر دل کے اندر بگاڑ ہے تو پھر جسم بھی، بدن بھی اللہ کی اطاعت کے اوپر قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل صحیح نہ ہو۔ تو دل کی درستگی اور اس کا صحیح ہونا ایمان کی صحت اور درستگی کی علامت ہے، بلکہ اس کے لیے بنیادی سبب ہے۔ جس دل کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں تو اس دل کے مختلف اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کچھ احادیث میں بھی دل کی مختلف کیفیتوں اور اقسام اور انواع کو ذکر کیا گیا ہے۔ دل کی ان کیفیات اور اقسام میں سے ایک کیفیت قلب سلیم بھی ذکر کی گئی ہے۔ قلب سلیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل صحیح سلامت ہو، انسان کا دل قلب سلیم ہو،
اور اس چیز کا شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے دل وہ ایسے ہوں کہ ان کے اندر قلب سلیم کا وصف پیدا ہو، قلب سلیم کی خوبیاں ہمارے دلوں کے اندر جمع ہونی چاہیے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ اردو میں تو ہم اس کا معنی یوں کر سکتے ہیں، قلب کا معنی دل اور سلیم کا معنی صحیح سلامت، جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، تندرست ہو اور اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اردو میں تو اس کا یہ معنی کیا جا سکتا ہے، لیکن شرعی نقطہ نگاہ سے قلب سلیم کیا ہے، تاکہ اس بات کو سمجھ کر ہم بھی اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کی کوشش کریں، جس کا مطالبہ کائنات کے رب نے ہم سے کیا ہے۔ قلب سلیم کے بارے میں علماء کی عبارات متعدد بھی ہیں، مختلف بھی ہیں، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو شرک سے پاک ہو، اس دل کے اندر شرک نہ ہو، شرک جیسی بیماری سے بالکل صاف ستھرا دل، یہ قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ دل کفر سے پاک ہو، کسی قسم کا کفر اس دل کے اندر موجود نہ ہو، وہ قلب سلیم ہوگا۔ قلب سلیم کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ منافقت کی بیماری سے پاک ہو، یہ قلب سلیم ہوگا۔ قلب سلیم کا ایک وصف اور خاصہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ شہوات یعنی بری خواہشات سے پاک ہو، بری خواہشات کی بیماری اس دل کے اندر نہ ہو، یہ بھی قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم کا ایک معنی کچھ اس طرح سے بھی بتایا گیا ہے کہ وہ دل تمام قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہو، اس دل کے اندر اللہ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اس کے رسولوں کے بارے میں اور اس کی نازل کردہ شریعت اور اس کی نازل کردہ کتابوں کے بارے میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہ ہو۔ ان تمام قسم کے شکوک اور شبہات سے وہ دل پاک ہو، یہ قلب سلیم ہے۔ اسی طرح سے ایک صفت قلب سلیم کی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کے کینے، بغض، حسد، نفرت، عداوت اور انتقام لینے کے جذبات سے پاک ہو، یہ بھی قلب سلیم ہے۔ اور اسی معنی کو لے کر ہم آج کی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آج دیکھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کا مقام ہے، ہم میں سے ہر بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے دل کی حالت اور کیفیت پر غور کریں۔ حدیث ہم نے سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا ایمان تب تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک بندے کا دل صحیح نہ ہو۔ دل کی صحت اور درستگی ایمان کے صحیح ہونے کی دلیل۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ آج ہمارے دل قلب سلیم کے اوصاف پر پورے اتر رہے، اور خاص طور پر جو آخری صفت اور خوبی آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو ہم نے بالخصوص دیکھنا ہے۔ آج ہماری حالت کچھ اس طرح سے ہے، ہمارے معاشرے کے اندر رہنے والے افراد کی کیفیت، ان کے دلوں کی حالت کچھ یہ ہے کہ ہر بندے کے دل کے اندر دوسرے مسلمان کے بارے میں بغض اور کینہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو توحید اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا موحد اور ایمان والا، ہم سے بڑا شریعت کا پابند اس دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہے، ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کے دل بھی آپس میں کینے اور بغض کے اندر بھرے ہوئے۔ بغض، عداوت اور دوسرے کے بارے میں کینہ اور حسد، اس قسم کی چیزیں بندے کے دل کے اندر، سینے کے اندر دوسرے کے بارے میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، جبکہ شریعت نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا دل بغض و عداوت، کینہ وغیرہ، حسد وغیرہ ان سے پاک ہونا چاہیے، تب ہم کامیاب ہیں، تب ہم فلاح پانے والے ہیں، تب ہم نجات پانے والے ہیں، تب ہمارا فائدہ ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی
اور بالخصوص آخرت میں بھی ہمیں ایسا دل نفع پہنچائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا دل قلب سلیم ہونا چاہیے۔ قلب سلیم کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی ایسا دل جو بغض و عداوت کینہ وغیرہ اس سے پاک ہو، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ نبیوں کی صفت ہے، اللہ کے پیغمبروں کا شیوا اور خاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صافات کے اندر فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کے گروہ میں سے، ان کی جماعت میں سے، ان کی ذریت اور نسل میں سے حضرت ابراہیم تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، لوگوں ذرا اس وقت کو یاد رکھو، یاد کرو جب حضرت ابراہیم اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، قلب سلیم لے کر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ تو حضرت ابراہیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصف بیان کیا کہ ان کا دل قلب سلیم تھا، ان کا دل شرک سے بھی پاک تھا، یقینی بات ہے، کفر سے بھی پاک تھا، اور ایسی تمام بیماریوں سے پاک تھا، ایسی تمام چیزوں سے پاک تھا جو بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اور یقیناً ان کا دل، ابراہیم علیہ السلام کا دل جب قلب سلیم تھا تو اس دل کے اندر کسی ایمان والے کے بارے میں کسی قسم کا بغض اور کینہ قطعاً نہیں تھا۔ یہ نبیوں کی صفت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی صحابی کے بارے میں اگر میرا ساتھی آ کر مجھے کوئی بات بتاتا ہے، اکیلے میں، تنہائی میں، اس کی کوئی شکایت لے کر آتا ہے، اس کی کوئی ایسی بات آ کر مجھے بتاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس کی بات اور شکایت کو سن تو لیتا ہوں، لیکن جب تمہارے سامنے آتا ہوں وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ، میرا سینہ بالکل صاف ہوتا ہے، میرے دل کے اندر، میرے سینے کے اندر اپنے اس صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بھی ملال نہیں ہوتا ہے۔ میں سلیم الصدر ہو کر پاک اور صاف سینہ اور دل لے کر تمہارے سامنے آتا ہوں۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے دل کے اندر آپ میں سے کسی صحابی کے بارے میں اگرچہ شکایت ہی کیوں نہ آئے، کوئی بات مجھ تک کیوں نہ پہنچے، میرا دل اور سینہ تمہارے بارے میں سلیم ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صفت اور خوبی صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا دل کا پاک ہونا اور سینے کا بغض، کینہ اور عداوت اور نفرت وغیرہ ان سے پاک ہونا یہ نبیوں کے اوصاف میں سے۔ اور نبی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندوں میں سے بہترین بندے ہوا کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا ہے۔ اور یقینی بات ہے جو اوصاف ان کے تھے وہ اوصاف ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ترغیب دلائے گی۔ تو آج میں اور آپ غور کریں، کیا ہمارے دل کی حالت بالکل ایسے ہے؟ حقیقت یہ ہے ہمارے دل کی حالت بالکل اس کے برعکس ہے، بالکل اس کے برعکس ہے۔ تھوڑی سی کوئی بات ہوئی، کوئی تھوڑا سا معاملہ ہوا، دل کے اندر نفرت پیدا ہو گئی۔ کوئی ایسا معاملہ پیش آیا دو بندوں کے درمیان، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کسی اور کی وجہ سے ایک بندہ دوسرے مسلمان کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض اور کینہ پال رہا ہوتا ہے، کسی اور کی وجہ سے۔ آپس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی تنازع نہیں ہے، کسی اور کی وجہ سے اس نے اس کو یہ بات کر دی، لہٰذا اس نے اپنے دل کے اندر اس کے بارے میں بغض اور کینہ پیدا کر لی۔ بغض اور کینہ ویسے تو ہر مسلمان جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، ہمارے لیے حلال نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں اپنے دل اور سینے کے اندر بغض اور کینہ پال کر رکھیں۔ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، جو مسلمان ہے، ایمان کا دعوے دار ہے، کلمہ گو ہے، اسلام کا نام لیتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر بندہ ایک مسلمان، اس کے بارے میں کینہ دل میں رکھنا یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور جب وہ مسلمان دین کا عالم ہو، شریعت کا عالم ہو، تو پھر اس کے بارے میں بغض اور کینہ رکھنا اس میں ایک درجے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اور پھر اگر وہ مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہوں
تو ان کے ساتھ بغض رکھنا، کینہ رکھنا، یہ تو اور بھی زیادہ اس کی شدت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو پورا ایک گروہ ہے شیعہ حضرات، وہ تو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ابو بکر و عمر، حضرت عثمان، طلحہ و زبیر، اور حضرت عائشہ و حفصہ اور دیگر تمام صحابہ کرام، ان کے ساتھ بغض اور کینہ رکھنا وہ اپنے ایمان کا جزو لازم سمجھتے ہیں۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے بغض اور کینے کے مختلف درجے ہوتے ہیں، اور بعض درجات بندے کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بندہ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت، اس کے بارے میں بغض رکھے، اپنے دل کے اندر نفرت پیدا کر لے، اللہ نے فلاں حکم کیوں دیا، فلاں چیز کو حرام کیوں کیا، نفرت سی پیدا ہو جائے، یہ کفریہ کام ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے بندے کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین اور شریعت کو ناپسند جانا، اللہ نے ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیا، اللہ نے ان کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیا ہے۔ تو آج اللہ کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے دل کی حالت اور کیفیت پر غور کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے دل کو قلب سلیم بنانا ہوگا، اس کے اندر قلب سلیم والے اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا ہوگا، ہر قسم کے کینہ، بغض، عداوت، نفرت، حسد، ان تمام قسم کے جذبات سے اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ جب ہمارا دل قلب سلیم ہوگا، جب ہم لوگ قلب سلیم والے بن جائیں گے، صاحب قلب سلیم بن جائیں گے، اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ اس کے متعدد فائدے ہوں گے، جن میں سے سب سے بڑا فائدہ دنیا کے اندر، زندگی کے اندر انسان کو یہ ملتا ہے کہ جو بندہ قلب سلیم کا مالک ہوتا ہے، جس بندے کے دل میں دوسروں کے بارے میں بغض اور کینہ، حسد نہیں ہوتا ہے، وہ بندہ بڑے اطمینان کی پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔ کیونکہ دل میں کینہ پالنا، بغض پالنا، یہ ایک بوجھ ہے، اور جس بندے کے دل کے اوپر بوجھ ہو، جس بندے کے دل کے اوپر وزن ہو، وہ بندہ اطمینان والی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ آج اگر تھوڑا سا بھی اس دل والی سینے کا وہ حصہ جہاں پر دل موجود ہے، اگر یہاں پر تھوڑی سی بھی ایسے تکلیف ہو نا، تھوڑا سا درد اٹھے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سنتے ہیں نا فلاں کو ہارٹ اٹیک آیا، وہ مر گیا، حرکت قلب بند ہو گئی، مر گیا، یہ ہوا وہ ہوا، اس قسم کے واقعات سن کر بندہ یہاں پہ اگر تھوڑا سا بھی اگر درد ہلکا سا اٹھتا ہے، بندہ فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے اور جا کر مسئلہ بتاتا ہے، مجھے علاج چاہیے، دوائی چاہیے، میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے، لیکن اصل بیماریاں یہ ہیں جو ہمارے دلوں کو آج لگی ہوئی ہیں، اور افسوس تو یہ ہے ہمارے دل بیمار ہیں اور ہمیں اپنے بیمار دلوں کے علاج کی فکر ہی نہیں۔ یہ دل کی بیماریاں ہیں، دل کے اندر کینہ ہو، دل کے اندر بغض ہو، عداوت ہو، حسد پایا جاتا ہو، یہ دل کی بیماریاں ہیں، اور دل کی ایسی بیماریاں ہیں جو ایک نہ ایک دن بندے کے دل کو مردہ کر دیتی۔ بظاہر تو بندہ صحیح سلامت ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، لیکن یہ بیماریاں جب غالب آ جاتی ہیں، وہ بندہ بظاہر صحیح سلامت ہوتا ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ بیماریاں ہیں، ان کا علاج بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان کا علاج اس علاج سے کہیں زیادہ ضروری ہے جب یہاں سینے کی دل والی جگہ پر تکلیف اٹھتی ہے، درد ہوتا ہے، جیسے اس کے علاج کے لیے بندہ فکر کرتا ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ بندے کے دل میں جب حسد پیدا ہونے لگ جائے، بندے کے دل میں جب کسی مسلمان کے بارے میں کینہ اور بغض اور نفرت کے جذبات پیدا ہونے شروع ہو جائیں، تو پھر بندے کو چاہیے اس کا فوراً سے پہلے علاج کرے، ورنہ اس کی زندگی ابتر ہو جائے گا، اس کی زندگی کا برا حال ہو جائے گا، پریشانی، سینے کے اندر گھٹن، دل گھبرایا ہوا، گھبراہٹ غالب ہے، اور زندگی کے اندر دل کے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ آج اس کی شکایت ہر دوسرا تیسرا بندہ ہمارے معاشرے کے اندر کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے
کہ جب بندہ دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور کینہ پالتا ہے اس کی زندگی سے اطمینان چلا جاتا ہے. اور جو بندہ اپنے دل کو ان تمام بری خصلتوں سے پاک کر لیتا ہے، قلب سلیم اپنے دل کو بناتا ہے، اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیتا ہے، ان تمام بیماریوں سے اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے، وہ بندہ اطمینان کی زندگی گزارتا ہے. زید بن اسلم رحمہ اللہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. وہ بیماری کی حالت میں تھے. ابو دجانہ انصاری کون ہے؟ صحابی ہے، انصاری صحابی. بیماری کی حالت میں ان کے پاس گیا ان کا حال پوچھنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں؟ کان وجہہ یتہلل، ان کا چہرہ دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، چہرہ چمک اور دمک رہا ہے. میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا چہرہ چمک اور دمک رہا ہے. حالانکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، بیماری میں ہوتا ہے، تو چہرہ مرجھایا سا ہوتا ہے، چہرے کے اوپر درد اور تکلیف کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. کہتے میں نے پوچھا کیا وجہ ہے آپ کا چہرہ چمک رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے 2 اعمال کے اوپر سب سے زیادہ بھروسہ ہے، سب سے زیادہ بھروسہ ہے. پہلا عمل یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ میں نے اپنے دل میں کبھی کسی کے بارے میں بغض اور کینہ نہیں پالا. بغض اور کینہ اپنے دل میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں رکھا ہے. ان 2 کاموں کے اوپر مجھے سب سے زیادہ امید ہے، سب سے زیادہ بھروسہ ہے. تو دیکھیں کس طرح سے، حالانکہ بندہ بیمار ہے. یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، تو بشر تھا، تو انسان، اور جو بیماری ایک عام بندے کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ ان کو بھی تکلیف پہنچاتی تھی. لیکن دیکھیں اتنی اطمینان والی زندگی، دل پاک اور صاف ہے، بغض سے، کینے سے، کسی کے بارے میں دل میں دھوکہ اور بغض نہیں رکھا. بیماری میں بھی چہرہ چمک اور دمک رہا، بیماری کے گویا کے آثار ہی نہ ہو. تو جو بندہ اپنے دل کو بغض اور کینے سے پاک صاف کر لیتا ہے اس کی زندگی اطمینان والی گزرتی ہے. آج لوگ اطمینان تلاش کرنے کے لیے، دل کا سکون تلاش کرنے کے لیے، اپنے دل کی راحت اور آرام کی تلاش میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے. اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں وہ تب تک سوتے نہیں جب تک گولیاں نہ کھائیں، جب تک وہ دوائی نہ کھائیں جو ڈاکٹر نے ان کو دی. بڑے مہنگے مہنگے علاج کیے جاتے ہیں. اور یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، دل کا چین تلاش کر رہا ہے، سکون تلاش کر رہا ہے. اگر یہ قرآن کی تعلیمات کو اپناتا، قرآن کی تعلیمات کو اختیار کرتا، اللہ کی قسم قرآن نے چین اور سکون کے تمام علاج اور نسخے قرآن نے بتا دیے. اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں. آپ کے دل میں کسی قسم کی کسی کے بارے میں بھی بغض اور عداوت نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کو اطمینان والا بنا دے. یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. اور آج اس کو ڈھونڈنے کے لیے، پانے کے لیے انسان بڑی محنتیں کر رہے ہیں، لوگ بڑی محنتیں کر رہے ہیں. پیسہ تو دیتے ہی ہیں، ضائع کرتے ہیں، بعض دفعہ ایمان بھی دے آتے ہیں، ایمان بھی لٹوا آتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے جو قلب سلیم والا ہوتا ہے. دوسرا فائدہ جو بندہ قلب سلیم کا مالک ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل الناس کہا ہے، افضل الناس کہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار پوچھا گیا، اللہ کے رسول ای الناس افضل، لوگوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے، افضل کون ہے لوگوں میں سے؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر وہ بندہ جو مخموم القلب اور صدوق اللسان. صدوق اللسان یعنی زبان کا سچا، مخموم القلب یعنی دل کا صاف اور ستھرا ہو. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صدوق اللسان عرفنا، سچی زبان کا سچا، اس بندے کو تو ہم نے پہچان لیا، یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ زبان کا سچا ہو. لیکن فما مخموم القلب، مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کا دل صاف ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی، اس سے مراد وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو
اور جس کا دل صاف ستھرا ہو، بالکل پاک اور صاف ہو، اور اسی طرح سے لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، اور اس کے دل کے اندر کسی قسم کا گناہ نہ ہو، کسی قسم کا ظلم نہ ہو، بغض اور کینہ نہ ہو، اور کسی کے بارے میں حسد نہ ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مخموم القلب ہے، یہ پاک اور صاف دل والا ہے، اور جو زبان کا سچا، دل کا صاف اور ستھرا، آپ فرماتے ہیں یہ افضل الناس ہے، یہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک فضیلت اور مقام رکھتا ہے۔ تو اگر آج ہم لوگ بھی افضل الناس بننا چاہتے ہیں، اپنے رب کے ہاں اپنے درجے کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہمیں صدوق اللسان بھی بننا ہے، مخموم القلب بھی بننا ہے، زبان کا سچا اور دل کا صاف اور ستھرا۔ انسان کا دل پاکیزہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کی گناہ والی خواہش کی آلائش نہ ہو، اور اسی طرح سے اس کے دل کے اندر دوسروں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے کے منصوبے نہ بنتے رہیں، یہ ہے پاکیزہ دل والا۔ اور اس کے دل کے اندر کینہ اور بغض نہ ہو، یہ ہے پاکیزہ دل۔ اور اس کے دل کے اندر دوسروں کے بارے میں حسد نہ ہو، دوسروں سے جلتا اور کڑتا نہ ہو، اللہ نے اس کو فلاں نعمت دے دی، یہ اپنے دل کے اندر حسد محسوس کر رہا ہے، جل رہا ہے، تمنا کر رہا ہے کاش اس سے اس فلاں نعمت چھن جائے، مجھے مل جائے، یا نہ ملنے کی بھی دعا کرے تو کہے کہ اس سے فلاں نعمت ظاہر ہو جائے۔ یہ پاکیزہ دل نہیں ہوتا ہے۔ پاکیزہ دل وہ ہوتا ہے جو ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قلب سلیم والے کو، جس کا دل حسد اور بغض سے پاک ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو افضل الناس کہا ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال، اعمال میں سے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ سلامت الصدر من الشحناء کلھا، بندے کا سینہ ہر قسم کے بغض اور کینے سے پاک ہو۔ اس بندے کے دل اور سینے کے اندر کسی قسم کا کسی کے بارے میں بھی بغض اور کینہ نہ ہو، فرماتے ہیں یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو بندہ سب سے افضل ہے اس کا عمل بھی سب سے افضل ہو۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو بندہ اپنے سینے کو، دل کو صاف کرتا ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے دن بھی ایسے بندے کو بہت سارے فائدے ملیں گے۔ ایک فائدہ سورہ شعراء کی 2 آیتوں کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن کوئی مال اور اولاد فائدہ نہیں دیں گے۔ مال اولاد جن کے اوپر انسان کو دنیا میں بہت زیادہ اعتماد اور سہارا ہوتا ہے، قیامت کے دن مال بھی فائدہ نہیں دے گا اور اولاد بھی نفع نہیں دے گا۔ کسی قسم کا مال بھی، کوئی مال بھی، اس کا تعلق کسی بھی کیٹیگری کے ساتھ ہو، وہ انسان کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور اولاد چاہے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں وہ فائدہ نہیں دے گی۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، فرمایا مگر وہ بندہ جو قیامت کے دن اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، یہ قلب سلیم اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ قیامت کے دن قلب سلیم اس کو نفع پہنچائے گا، جب مال بھی نفع نہیں پہنچائے گا، جب اولاد بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، یہ قلب سلیم بندے کے نفع اور فائدے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ کیسا فائدہ پہنچائے گا؟ فائدے تو بہت سارے پہنچائے گا۔ قلب سلیم جس کا دل شرک، کفر اور تمام قسم کی بیماریوں سے پاک، بغض و عداوت سے پاک، کینے اور حسد سے پاک، یہ کیسا فائدہ دے گا؟ بہت سارے فائدے دے گا۔ ان میں سے ایک فائدہ قیامت کے دن بندے کو قلب سلیم یہ پہنچائے گا کہ یہ قلب سلیم بندے کے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے گا، بندے کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے اور اس کے محققین نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا یطلع الآن علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی تمہارے سامنے آئے گا، ایک جنتی تمہارے سامنے آئے گا۔ کہتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے ایک انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوئے، اس حالت میں داخل ہوئے
کہ وضو کے پانی کی وجہ سے ان کے داڑھی کے بالوں سے قطرے ٹپک رہے تھے اور جوتے بغل میں دبائے ہوئے. اس حالت میں یہ انصاری صحابی مسجد میں آئے. ایک دن گزر گیا، اگلا دن آیا، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے دوسرے دن بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا، یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، کیا ہے میرے صحابہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی آئے گا، ایک جنت کا ایک بندہ آئے گا جو جنت میں جانے والا ہے. تو کہتے ہیں دوسرا دن تھا تو اسی جگہ سے وہی انصاری صحابی اسی حالت میں پھر آئے. 2 دن گزر گئے، تیسرے دن بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہی بات پہلے دن والی کہ اے میرے صحابہ تمہارے سامنے ایک جنتی بندہ آئے گا. کہتے ہیں تیسرے دن بھی وہی آیا. تو 3 دن مسلسل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس انصاری صحابی کو جنت کی خوشخبریاں سنا، اس کے بارے میں جنت کی خوشخبریاں صحابہ کو سنا رہے کہ تمہارے سامنے جنتی آئے گا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جو اس مجلس کے اندر موجود تھے، تیسرے دن جب اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے جنت کی خوشخبری اس کے لیے سنی تو تیسرے دن جب وہ بندہ جانے لگا، عبداللہ بن عمرو بن عاص اٹھے اور اس کے پیچھے پیچھے چل دیے. باہر گئے مسجد کے، اس سے کہا کہ میرا اپنے باپ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، میرے باپ نے مجھے کہا کہ 3 دن گھر میں نہ آنا، آپ کی مہربانی ہوگی 3 دن اپنے گھر میں اگر مجھے ساتھ رکھ لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. اس نے کہا کوئی بات نہیں، آ جائے. انصاری صحابی اس عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو لے کر چلے گئے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا ارادہ کیا تھا کہ دیکھوں تو صحیح کرتا کیا ہے. 3 دن سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جنتی آئے گا تمہارے سامنے، جنتی آئے گا، جنتی آئے گا، کرتا کیا ہے؟ دیکھوں تو صحیح جا کر اس کے گھر کے اندر کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی جا رہی. ارادہ کیا تھا؟ وہ عمل دیکھ کر میں بھی وہ عمل کروں، اللہ کے ہاں جنتی بن جاؤں. ہاں یہ ارادہ نہیں تھا اس کی کوئی کمزوری دیکھوں، اس کا کوئی عیب جا کر تلاش کروں. جیسے آج ہم کرتے ہیں نا، ٹوہ میں رہتے ہیں، تجسس میں رہتے ہیں، جاسوسی میں رہتے ہیں، فلاں کی کوئی کمزوری میرے ہاتھ میں لگ جائے پھر بس اس کو دیکھ لوں. نہیں، یہ صحابہ کے دل میں اس بات کا خیال آنا، یہ بھی ان کے دل میں خیال نہیں آتا تھا کہ ایسا وہ کریں. چلے گئے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں ساری رات جاگتا رہا کہ دیکھوں تو صحیح رات کو اٹھ کر کرتا کیا ہے. جنتی ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے. کہتے ہیں ساری رات وہ سویا رہا، بس عشاء کی نماز پڑھی، رات کو اٹھ کر اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا. ہاں ایک بات تھی کہ وہ رات کو جب بھی اس کی آنکھ کھلتی تو اللہ کا ذکر کرتا تھا اور اللہ اکبر کہتا تھا، اللہ کا نام لیتا تھا. اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ بھی نہیں کہا. ایک دن دیکھا، میں نے کہا چلو دوسرے دن کچھ عمل کرے گا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا. تو کہتے ہیں تیسرے دن جب میں نے مسلسل اس کی حالت یہ دیکھی، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا، فجر کی نماز کے لیے اٹھتا تو اٹھتا، ورنہ درمیان میں کوئی نوافل نہیں، کوئی عمل نہیں، بس آنکھ کھل گئی، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اللہ کے نام کو بلند کر رہا ہے. تو میں نے کہتے ہیں کدت ان احقر عملہ، قریب تھا میں اس کے عمل کو حقیر سمجھوں کہ بندے نے عمل تو کوئی خاص کیا نہیں ہے اور اللہ کے رسول 3 دن سے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ میرے باپ کے ساتھ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول 3 دن سے بشارتیں دے رہے ہیں کہ جنتی تمہارے سامنے آئے گا، میں آپ کے ساتھ آیا تھا دیکھوں یہ کون سا عمل کرتا ہے تاکہ وہ میں کروں اور اللہ کے ہاں جنتی بن جاؤں، اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤں. تو اس نے کہا اے میرے بھتیجے، عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا ہے، کوئی خاص عمل میں نہیں کرتا ہوں، وہی ہے جو تم نے دیکھا ہے. ہاں ایک بات ہے، میں جب بھی صبح کرتا ہوں میں نے اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں دھوکہ نہیں رکھا ہے. یہ نہیں رکھا ہے دل کے اندر کہ آج فلاں کو دھوکہ دوں گا، فلاں کے ساتھ فراڈ کروں گا، فلاں کے ساتھ ہیرا پھیری کروں گا اور اسی طرح سے اس کے ساتھ دائیں بائیں کر کے اس کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کروں گا. کہتے ہیں یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے کسی کے اوپر اللہ کی دی ہوئی نعمت کی وجہ سے اس کے اوپر حسد نہیں کیا.
کبھی دل میں حسد پیدا نہیں ہوا ہے کہ فلاں کو اللہ نے یہ دے دیا، کاش اسے نعمت چھین جائے، زائل ہو جائے، مجھے مل جائے۔ نہ کبھی دل میں دھوکہ رکھا ہے، نہ کبھی حسد رکھا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا فَذَلِكَ الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا بَلَغْتَ، اسی چیز نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا، اور یہ چیز کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص، صحابی رسول کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں دھوکہ نہیں رکھتا یہ اللہ کا بندہ، کسی مسلمان کے بارے میں حسد کا شکار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول 3 دن مسلسل جنت کی بشارتیں دیتے رہے۔ یہ معنی ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا، یہ قلب سلیم قیامت کے دن اس کو فائدہ پہنچائے گا، نفع پہنچائے گا، کہ اس کے لیے جنت کے راستے کی آسانی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور مسند البزار کی ایک روایت میں آتا ہے، اس بندے نے کہا کہ میرے اندر کوئی اور عمل نہیں ہے، اے بھتیجے کوئی اور خاص عمل نہیں ہے، ہاں صرف ایک عمل ہے، ایک چیز ہے میرے اندر کہ میں جب بھی رات کو سوتا ہوں کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں کینہ اور بغض نہیں ہوتا ہے، کینہ اور بغض میرے دل میں نہیں ہوتا ہے۔ میں رات اس حالت میں گزارتا ہوں کہ میرا دل اور سینہ کینے اور بغض سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا اسی چیز نے تجھے اس مقام تک پہنچا دیا، اس درجے تک پہنچا دیا۔ تو یہ چیز ہے فائدہ دینے والی، قلب سلیم، اپنے دل کو پاک اور صاف کریں۔ دوسروں کے بارے میں بغض اور کینہ رکھنے سے اللہ کی قسم ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، نہ دنیاوی فائدہ ہونے والا ہے نہ اخروی فائدہ ہونے والا ہے، بلکہ الٹا نقصان ہی نقصان ہونے والا ہے۔ بندہ اپنی آخرت کو بھی برباد کر بیٹھتا ہے اور دنیا میں بھی اپنے آپ کو عذاب اور سزا میں مبتلا کر لیتا ہے۔ جو بندہ دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں حسد، بغض اور کینہ پیدا کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا ہے، کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوتا ہے، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے دل کو قلب سلیم والے اوصاف کے اندر ڈھالنا چاہیے۔ ہمارے دل پاک اور صاف ہونے چاہیے، کسی کے بارے میں کسی قسم کا بغض اور کینہ ہمارے دل میں نہ ہو، یہ ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہمارا دل ایسا ہوگا تو انشاءاللہ جنت کے راستے بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کی ایک صفت بیان فرمائی، فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ان کے دلوں کے اندر، جنتیوں کے سینے کے اندر اگر کسی قسم کا کوئی کینہ اور بغض ہوگا بھی صحیح، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو کھینچ لیں گے اور اس کینے اور بغض سے ان کو پاک اور صاف کر دیں گے۔ امام ابن عطیہ، قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بتا رہا ہے کہ رب کائنات جنتیوں کے دل کو صاف ستھرا کر دے گا، بالکل صاف کر دے گا، اور ان کے دل کے اندر کینہ اور بغض باقی نہیں رہے گا۔ دل صاف ستھرے کر کے اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ فرماتے ہیں جس بندے کے دل کے اندر دوسروں کے بارے میں بغض اور کینہ ہو وہ بندہ اپنے آپ کو سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، اور فرماتے ہیں جنت کے اندر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ ان کے سینوں کو، دلوں کو بالکل صاف اور پاک کر دے گا۔ اس طرح سے کہہ لیں ان کے دلوں کو بغض اور کینے سے پاک کر دینا، یہ بھی قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں میں سے ان کے اوپر بہت بڑی نعمت ہوگی، بہت بڑا اللہ کا انعام ہوگا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ قلب سلیم کا مالک ہے اس کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، اور بھی متعدد فائدے علماء نے ذکر کیے۔ اس کے برعکس جس بندے کے دل کے اندر دوسروں کے بارے میں بغض اور کینہ ہو اس بندے کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس قدر نقصان ہوتا ہے کہ وہ سمجھنے والا تو یہی سمجھتا ہے کہ میرے دل کے اندر بس اس کے بارے میں کچھ نفرت اور انتقام کے جذبات ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس بندے کے لیے اور بھی بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں بغض اور کینہ اپنے دل میں رکھنے والا، پالنے والا، وہ اور بھی بڑی بڑی دل کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔
حسد کا بھی شکار ہوتا ہے، بہتان بازی کا بھی شکار ہوتا ہے، اسی طرح سے غیبت کا بھی شکار ہوتا ہے، بعض اوقات چغل خوری پر بھی اتر آتا ہے، بعض اوقات لڑائی جھگڑے پر بھی اتر آتا ہے، اور بعض اوقات بغض اور کینہ رکھنے کی وجہ سے اس کو عملی نقصان پہنچانے سے بھی نہیں چوکتا ہے۔ تو یہ صرف دل تک محدود نہیں رہا ہے، بلکہ اس کا دائرہ اور بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے جس بندے کے دل میں دوسروں کے بارے میں بغض اور کینہ ہوتا ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے، دوسرا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ دوسروں کے بارے میں بغض، کینہ اور عداوت رکھتا ہے، اس قسم کے جذبات کو پالتا ہے اپنے دل کے اندر، وہ بندہ عام طور پر حق کو ٹھکرا دیتا ہے، حق بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے، خاص طور پر جب حق بات بتانے والا وہ شخص ہو، وہ فرد ہو جس کے بارے میں اس نے اپنے دل کے اندر بغض رکھا ہوا ہے، تو پھر تو اور بھی حق کو وہ ٹھکرا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہودی مدینے کے اندر موجود تھے، تورات کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی صفات بخوبی انہوں نے پڑھ رکھی تھی، بلکہ مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہودی جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے تھے، یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ شام سے ہجرت ہی اس لیے کر کے آئے تھے کیونکہ ان کی تورات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ کھجوروں والی سرزمین پر آئے گا۔ یہ آئے تھے اور آ کر یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے ڈیرے ڈالے تاکہ جب آخری نبی آئے گا ہم سب سے پہلے اس پر ایمان لائیں گے اور سب سے پہلے مومن بن جائیں گے۔ یہ اس لیے وہاں سے اپنا شام کا علاقہ چھوڑ کر آئے، نبیوں کی جو سرزمین تھی وہ وہاں سے آئے اور یہاں پہ آ کے آباد ہوئے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے حالانکہ نشانیاں دیکھ چکے تھے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ وہ ان کو پہچانتے، کن کو؟ ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے رسول کو ایسے جانتے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے، اپنی اولاد کو پہچانتے، جیسے اپنی اولاد کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد ہے، ویسے اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ کے نبی ہونے کے بارے میں بھی ان کو کوئی شبہ نہیں۔ لیکن ایمان نہیں لائے۔ ایمان کس لیے نہیں لائے؟ یہاں پہ آ کے بغض اور حسد پیدا ہو گیا۔ اللہ نے آخری نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ نے بنی اسماعیل میں سے کیوں بھیجا؟ ان عرب میں سے کیوں آیا ہے؟ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا ہے؟ اسی بنا پر، اسی بغض اور حسد نے محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے سے ان کو محروم کر دیا۔ اور اس سے بڑی کوئی محرومی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول موجود ہیں اور ان کی اپنی کتابوں کے اندر علامتیں موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ایمان لانے سے محروم ہو گئے۔ حالانکہ اگر ایمان لے آتے تو صحابی ہونے کا رتبہ پاتے، صحابی ہونے کا درجہ پاتے اگر ایمان لے آتے تھے۔ لیکن یہودیوں نے، قرآن کے اندر اللہ نے بتایا ہے کہ یہودیوں نے حسد کی وجہ سے، بغض اور کینے کی وجہ سے اس ایمان کو ٹھکرا دیا، اور صرف ٹھکرایا نہیں، یہ نہیں کیا کہ ایمان نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی راہ کے اندر ہر قسم کی رکاوٹ ڈالی، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بھی بنائے۔ تو یہ ہوتا ہے جب کسی کے بارے میں انسان کے دل میں بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ شخص جو دوسرے کے بارے میں بغض اور کینہ رکھتا ہے وہ حق بات کو ٹھکرا دیا کرتا ہے، حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ جو بندہ اپنے دل کے اندر دوسروں کے بارے میں بغض اور کینہ رکھتا ہے
اس کے دین کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے کہہ لیں دوسروں کے بارے میں دل میں بغض اور حسد رکھنا ایسا دیمک ہے جو لکڑی کو کھوکھلا کر دیتا ہے، لکڑی کو کھوکھلا کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے۔ یہی مثال حسد اور بغض کی ہے۔ یہ حسد اور بغض کی بیماری بھی انسان کے دل کو کھوکھلا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ دین ختم ہو جاتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، دب الیکم داء الامم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا اقول تہلک الشر ولكن تہلک الدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو تمہارے اندر بڑی پوشیدگی کے ساتھ گزشتہ امتوں کے اندر جو بیماری تھی، جو عیب اور کوتاہی تھی، جو گناہ ان کے اندر تھا، آہستہ آہستہ تمہارے اندر بھی سرایت کر چکا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا الحسد والبغضاء، ایک حسد ہے اور دوسرا بغض اور کینہ ہے۔ یہ بیماری اور یہ برائی پچھلی امتوں کے اندر بھی موجود تھی، پچھلی تمام امتوں کے اندر موجود تھی۔ آپ فرماتے ہیں وہ پچھلی تمام امتوں کو جو بیماری لگی تھی، آہستہ آہستہ تمہارے اندر وہ بیماری داخل ہو چکی ہے، حسد اور بغض رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی الحالقہ، یہ ختم کر دیتی ہے، یہ حسد کی بیماری، بغض اور کینے کی بیماری، عداوت اور کینے کی بیماری جس کو لگ جائے یہ مونڈ دیتی ہے، یہ ختم کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا اقول تہلک الشر، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ حسد اور بغض بندے کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا ولیکن تہلک الدین، جس بندے کے دل کے اندر حسد اور بغض ہو دوسروں کے بارے میں، یہ حسد اور بغض کی بیماری اس کے دین کو مونڈ دیتی ہے، اس کے دین کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے کہ بندے کا دین خطرے میں آ جاتا ہے، بندے کا دین خطرے میں آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے دل میں دوسروں کے بارے میں حسد پالتا ہے، بغض اور کینہ پالتا ہے، وہ بندہ اللہ کی تقدیر پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اگر اس کا ایمان ہوتا نا صحیح معنوں میں، ایمان بالقدر اس کا اگر صحیح ہوتا، مضبوط ہوتا، تو کبھی بھی اس کے دل کے اندر نہ حسد ہوتا، نہ دوسروں کے بارے میں بغض اور کینہ ہوتا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو دنیا میں مقام دیا ہے، اعلیٰ رتبہ دیا ہے، شان سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اعلیٰ قسم کے عہدے اور منصب پر فائز کیا ہے، تو یہ اس کی تقدیر میں تھا نا، اس لیے اللہ نے اس کو دیا، یہ اس کی تقدیر میں تھا۔ اور یہ جو حسد کر رہا ہے، یہ جو بغض کر رہا ہے، اس لیے امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں، سورۃ الفلق کی تفسیر میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو حاسد ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں وہ اللہ کی تقدیر کے اوپر حسد کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر حسد کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو اس میں اس بندے کا کوئی ذاتی کمال نہیں۔ تو ایمان بالقدر یہ ایسا ایسا ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ تقدیر پر ہی ایمان نہیں رکھتا ہے، تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اس کا ایمان مکمل، تو دین کا خاتمہ ہو گیا نا، دین کا خاتمہ ہو گیا۔ اور آج تو بہت ساری مثالیں ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ملتی ہیں، دوسرے کے بارے میں حسد اور بغض اور کینے نے ایک مسلمان کو یہاں تک پہنچا دیا حتیٰ کہ مسلمان اپنے رب کے شکوے کرتا ہے، اللہ کی شکایتیں کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ایمان کا خاتمہ ہو رہا ہے نا، دین رخصت ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بغض اور حسد کی بیماری جو پچھلی امتوں کو لگی تھی، اس امت میں بھی آئی، آہستہ آہستہ داخل ہوئی، سرایت کر گئی۔ آپ فرماتے ہیں یہ دین کو مونڈ ڈالتی ہے، ختم کر ڈالتی۔ اسی طرح سے جو بندہ دوسرے اپنے بھائی کے بارے میں بغض اور کینے کا شکار ہوتا ہے، وہ بندہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسرے کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھنے سے بندے کے گناہوں کی بخشش میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔
صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس، سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتے ہیں اعمال نامے اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں سوموار اور جمعرات کے دن۔ یہ ہفتہ وار رپورٹ فرشتے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ورنہ روزانہ کے بھی ہوتی ہے، سال بعد بھی ہوتی ہے، یہ ہفتہ وار کی بات ہو رہی۔ سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا یشرک باللہ، اللہ اپنے ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، الا رجلا، سوائے اس بندے کے کانت بینہ و بین اخیہ شانہ، وہ بندہ اس کے درمیان اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے، باقی سب کو معاف کرتا ہے۔ شرط یہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ بندہ جو کسی مسلمان اپنے بھائی کے بارے میں بغض کے اندر کینہ پالے ہوئے ہے، فرمایا اس کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو انذروا ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان دونوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، ان کو مہلت دو، ان کے معاملے کو مؤخر کر دو، حتی یصطلحا، جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے ہیں تب تک ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرنا، تب تک ان کے گناہوں کی معافی نہیں۔ تو دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، بالخصوص وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، صرف دل کے اندر دوسرے کے بارے میں بغض اور کینہ رکھنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کی معافی میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، بڑے افسوس کا مقام، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے کہ جس کا نقصان انسان کو اٹھانا پڑتا ہے جب اس کے دل کے اندر دوسروں کے بارے میں بغض اور کینہ ہوا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بغض اور کینہ ہمارے دلوں سے کیسے ختم ہوگا؟ قلب سلیم یا اوصاف ہمارے دل کے اندر کیسے پیدا ہوں گے؟ اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ سورہ حشر کے اندر اللہ نے ایک دعا ذکر کی ہے، بکثرت اس کو پڑھا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان مہاجرین انصار کے بعد آئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کینہ اور بغض نہ ڈالنا، اِنَّكَ أَنْتَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ، اے اللہ تو ہی بڑا نرمی کرنے والا، شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں اے اللہ ہمارے دلوں میں کسی مسلمان اور مومن کے بارے میں کینہ پیدا ہو، اے اللہ اس سے ہمیں بچا لے۔ صحیح ابن حبان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طویل دعا ہے، اس کے آخری لفظ کچھ اس طرح سے ہیں، اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي، اے اللہ میرے سینے کے کینے کو باہر نکال دے، میرے دل کے کینے کو باہر نکال دے۔ تو کیا خیال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی کے بارے میں ایسے جذبات ہوتے ہوں گے؟ حاشا وکلا۔ اللہ کے رسول پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ میرے دل سے اس قسم کی اگر کوئی چیز ہے میرے دل کے اندر، میرے دل سے اس کو نکال دے۔ اسی طرح سے مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا آتی ہے، اس میں اللہ کے نبی نے یہ بھی اللہ سے دعا کی وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، اے اللہ میں تجھ سے قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں اور وَلِسَانًا صَادِقًا، سچ بولنے والی زبان کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے دل کو قلب سلیم بنا دے اور میری زبان کو لسان صادق بنا دے۔ یہ دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اسی طرح سے ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے ہمارا دل دوسروں کے بارے میں پاک، صاف، شفاف ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں۔ اللہ نے جس کو جو کچھ دے دیا ہے، مجھے جتنا دیا ہے فلاں کو اس سے زیادہ دیا ہے، کم دیا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو جس طرح سے
رزق کے اندر، اسی طرح سے روزے کے اندر جو تقسیم اللہ نے کر دی ہے، اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی ہو جائے، اللہ کی تقدیر کے اوپر ایمان لے آئیں، اس سے بھی ہمارے دل پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے وہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کے اوپر شکریہ تو ادا کرتا ہے، کبھی حسد نہیں کرے گا، فلاں کو اتنا ملا مجھے اتنا نہیں ملا، فلاں کی اتنی اعلیٰ پوسٹ ہے میں یہ کر رہا ہوں، فلاں یہ وہ کر رہا ہے میں یہ کر رہا ہوں، یہ پھر باتیں نہیں ہوں گی۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں، اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے وہ دیکھیں، اس کے اوپر راضی ہو جائیں۔ حسد اور بغض یہ ساری کی ساری چیزیں جاتی رہیں گی۔ ایک تیسری چیز، اس کو بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت ہو چکا ہے، وہ یہ ہے روزے رکھنا۔ روزے رکھنے سے بھی دل کے اندر ایسی جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج ہم لوگ روزے رکھ لیتے ہیں، ابھی رمضان گزرا ہے نا، رمضان گزرا ہے لیکن ہماری حالت تبدیل نہیں ہوتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ہمارے روزے کے اندر کمی تھی، ورنہ اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سیام و شہر صبر، صبر کے مہینے کے روزے رکھنا، اس سے مراد رمضان کا مہینہ ہے، صبر کے مہینے کے روزے رکھنا، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، اور ہر مہینے میں سے 3 دن کا نفلی روزہ رکھنا، اس سے مراد 13، 14، 15 چاند کی یہ تاریخ جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یذہبنا وحر الصدر، جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور ہر مہینے میں سے 3 نفلی روزے رکھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ روزے اس کے دل کے بغض، کینے اور حسد کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے سینے کے بغض کینے کو ختم کر دیتے ہیں، ان چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو آج روزہ آتا ہے، رمضان کے روزے بھی آتے ہیں، دیگر روزے بھی بعض دفعہ ہم رکھتے ہیں، ہمارے بعد بھائی رکھتے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں پھر بھی نہیں جاتی ہیں، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ ہمارے روزے کے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل سچا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنے دل کو قلب سلیم بنا سکتے ہیں، کہ رمضان کے روزے رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ بکثرت نفلی روزے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جن کے دل قلب سلیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دل کو قلب سلیم والے اوصاف اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سے ہم سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔